بسم والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو گئے ہیں اور اس کے اندر ایک مبارک رات پائی جاتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو اس قدر والی رات میں شب قدر میں نازل فرمایا ہے، اتارا ہے۔ اس لیلۃ القدر سے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ میں ضروری سمجھتا ہوں۔ بہت سے لوگوں میں یہ عام ہے کہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ہم جاگ کر مخصوص قسم کی عبادتیں کریں گے، جن مخصوص عبادتوں کے اندر ہم نے یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ ہم اپنے والدین کی زیارت کرنے کے لیے جائیں، ہم غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ احسان کریں، ان کی زیارت کریں، ان سے میل جول رکھیں، یا اس قسم کے اور مختلف قسم کے کام جو لوگوں میں عام ہو گئے ہیں۔ اور اس سوشل میڈیا کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے میسیجز آتے ہیں اور رسائل آتے ہیں جس کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ آپ لیلۃ القدر میں آخری عشرے کی ہر رات میں فلاں 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 کام کرتے رہیں، تاکہ اگر لیلۃ القدر سے موافقت ہو گئی تو اس رات کے اندر آپ کو اتنا صدقے کا اجر ملے گا، اتنی زیارتوں کا اجر ملے گا، والدین کے ساتھ اتنے احسان کا اجر ملے گا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا اتنا اجر ملے گا۔ اس قسم کی باتیں اور اس قسم کے میسیجز عام کیے جاتے ہیں۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر کا قیام کرا، جس نے شب قدر کا، لیلۃ القدر کا قیام کرا، یعنی کہ اللہ کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوا تو ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں اپنے والدین کی زیارت کے لیے جائے، یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر میں 1 درہم یا 1 دینار یا کچھ پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے۔ تو قیام کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ تو عمومی طور پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں حدیثوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں، تو ہمیں لیلۃ القدر میں مخصوص کام جو ہیں، اس رات کے لیے مخصوص کام، وہ 3 قسم کے ملتے ہیں۔ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے۔ ایک تو سب سے پہلے اللہ کے لیے قیام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ جتنا اچھے طریقے سے آپ نماز پڑھ سکیں، جتنی لمبی آپ نماز پڑھ سکیں، جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکیں، یہ اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو آپ کثرت سے اس رات کے اندر نمازیں پڑھیں۔ دوسرا، اس رات میں قرآن پڑھیں، جیسا کہ میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ تو اس قرآن کی مناسبت لیلۃ القدر سے بہت بڑی گہری ہے، تو اسی لیے ہمیں اس رات کے اندر قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، ہمیں اس رات کے اندر دعائیں کرنی چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اگر مجھے یہ رات مل جائے لیلۃ القدر کی تو میں کیا کروں، کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولی، آپ یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس قسم کی دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان کی پابندی کریں، اور اس لیلۃ القدر میں کوئی بھی کام مخصوص نہ کریں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص نہیں کیا ہو۔ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ احسان، والدین کی خدمت، صدقہ کرنا، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنا، یہ بہت اچھے کام ہیں، یہ مستحبات میں شمار ہیں، لیکن اس رات کے مخصوص کام نہیں ہیں، اس رات کے خاص کام نہیں ہیں۔ کوئی شخص کہے کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، یہ مستحبات میں شمار ہوتے ہیں تو اس مبارک رات میں ہم یہ کام کر لیتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو جانتے ہوئے کہ اس کے اندر بہت بڑی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو اس رات کے ساتھ مخصوص نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ بہت پیاری دعا ہے، لیکن کوئی شخص اپنے گھر میں جب بھی داخل ہوتا ہے
اور کہتا ہے کہ اس کا تقید اس کو خاص کر لینا ہے میں نے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے. جب بھی میں گھر میں داخل ہوں گا یہ دعا پڑھوں گا کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو ہر کوئی شخص سننے والا کہے گا کہ بھائی یہ کیا غلط کام کر رہے ہو. تو وہ یہ کہے اگر کہ بھائی اس میں حرج ہی کیا ہے, میں تو اللہ سے اس کی رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے طلب کر رہا ہوں, دعا کر رہا ہوں, اس میں حرج ہی کیا ہے. تو وہ شخص یہ کہے گا کہ حرج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو مخصوص کیا ہے کس وقت کے لیے؟ مسجد میں داخل ہونے کے لیے, گھر میں داخل ہونے کے لیے, اپنے گھروں کے اندر داخل ہونے کے لیے اس دعا کو مخصوص نہیں کیا ہے. تو اسی طرح سے یہ اچھے کام مستحبات میں شمار ہوتے ہیں, لیکن لیلۃ القدر کے لیے ان کو خاص کر لینا یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی ہے اور سلف صالحین کے طریقے سے ہٹنا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.